اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم اپنا اگلا سبق پڑھیں گے جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 اینڈ 73۔ یہ ہے 72 اور یہ ہے 73، یعنی کہ 72 اور 73۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق، لیکن اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد، البتہ، تحقیق، کنفرم کی ہوئی بات، جو بالکل پکی بات ہو۔ کفر الذین، کافر ہو گئے وہ لوگ جو قالو، کہتے ہیں، قالو کے میننگ کہتے ہیں جب زیادہ لوگ ہو، ان اللہ، بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ وہی ہے، ہوا وہی ہے، مسیح مریم کا بیٹا، ابن بیٹا ہو جاتا ہے، مریم کا بیٹا۔ مسیح جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا جس کو لوگ کہتے ہیں تو وہ کافر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرے الفاظ میں ادھر کہہ دیا کہ کنفرم ہے، وہ لوگ کافر ہو گئے جو اس طرح کہتے ہیں۔ وقال المسیح، اور کہا مسیح نے، خود بذات خود، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اعبدوا، اے بنی اسرائیل بندگی کرو، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو۔ اعبدو، بندگی کرنا، اور بنی اسرائیل یہودیوں کو کہتے ہیں، اسرائیل کی اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، اور اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل بندگی کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا۔ خود وہ کہتا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو۔ انہو من یشرک، اور بے شک وہی جو کوئی شرک کرے، باللہ، ساتھ اللہ کی وحدانیت کے، یعنی اللہ کے ساتھ، تو اللہ کی وحدانیت ادھر ہم کہیں گے، کیونکہ اللہ کو تو سب مانتے ہیں لیکن ساتھ شرک کرتے ہیں، تو جو کوئی شریک ٹھہراتے ہیں ساتھ اللہ کی وحدانیت کے، فقد، پس تحقیق، حرم اللہ، حرام کیا اللہ نے، علیہ، اوپر ان کے، علیہ الجنت، اوپر ان کے جنت، علیہ اوپر ہے ان کے، جنت جنت، ومأواہ، اور ٹھکانہ ہے ان کا، ومأ اور ٹھکانہ، مأوا ٹھکانہ، ہو ان کا، النار آگ ہے، جہنم ہے، اور ٹھکانہ ہے ان کا آگ، جہنم، دوزخ، وما، اور جو، للظالمین، ظلم کرتے ہیں، من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ ما کچھ جگہ پر جو کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کسی جگہ پر نہیں کے لیے، تو جملے کے مطابق ہم اس کو استعمال کریں گے، اس لیے پہلے میں نے جو کہا، لیکن جب میں نے
اس آیت کو دیکھ لیا تو اس آیت کے مطابق یہ نہیں بن سکتا ہے کہ نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار، ظالموں کو کوئی بچانے والا پھر اللہ سے نہیں ہوگا۔ ناانصافوں کو، گناہ گاروں کو، ظالموں کا میننگ کچھ بھی آ سکتا ہے، گناہ گار بھی آ سکتا ہے اور ناانصاف بھی آ سکتا ہے، کیونکہ ایسے ہی لوگ ناانصاف ہوتے ہیں جو اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ نے سب کچھ دیا، اللہ نے ان پر مہربانیاں کی، یہ دنیا میں سارا ساز و سامان اور رونق دی، اور پھر آخرت میں ان کے لیے جنت بھی تیار کیا، اور پھر وہ ناانصافی کر کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں دوسروں کو، تو وہ ظالم نہیں ہوں گے، گناہ گار نہیں ہوں گے، ناانصاف نہیں ہوں گے، تو پھر کیا ہوں گے؟ یہی الفاظ ان کے لیے پھر ٹھیک بنتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرا کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، وہ مریم بی بی مریم کا بیٹا ہے، اور جو لوگ اس کو جو ہے اللہ بناتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، وہ اس کو اللہ کہتے ہیں۔ عیسائی لوگ تو کہتے ہیں جو اس کو اللہ کہتے ہیں تو وہ کافر ہو گئے۔ اللہ نے صاف ستھرا خود کہہ دیا۔ اگر کوئی کہے کہ مسلمان لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو کافر کہہ دیا تو یہ خود بھی کافر ہو گئے، تو وہ تو مسلمانوں کو جب کافر کہہ دیا تو خود کافر ہو گئے، لیکن ان کے لیے تو خود اللہ نے کہہ دیا کہ کافر ہو گئے۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کہا ہوا ہے کہ وہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا مریم کے بیٹے کو اللہ، نعوذ باللہ، تو وہ کافر ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، اللہ کی بندگی کرو ہو، وہ ہی رب میرا اور رب تمہارا۔ جب اس نے خود کہا تو تم لوگوں نے اپنے آپ سے ان کو کیوں بنا دیا رب؟ نعوذ باللہ۔ اللہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ جب مسیح نے علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب میرا بھی ہے اور رب تمہارا بھی ہے، پھر تم لوگ اس کو رب بناتے ہو، تو بس جس کسی نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اللہ کے بندے کو، اللہ کے پیغمبر کو، تو وہ اس پر جنت حرام ہو گئی جو اللہ نے ان کے لیے بنائی ہے۔ اور پھر ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنایا ہوا ہے، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو ان کے لیے پھر اللہ نے، ان نافرمانوں کے لیے اللہ نے دوزخ بنایا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ پھر ہے آگ، اور ظالموں کا پھر کوئی گناہ گاروں کا پھر کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یعنی ادھر پھر اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے آخرت میں۔ اگر آخرت پر ایمان لاتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو، تو عیسائیوں، عیسیٰ کو ماننے والوں، اس کو اللہ مت بناؤ۔ یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے اور آپ کے آخرت کے لیے بھی بہتر ہے، آپ کے اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر عیسائیوں کو کہہ دیا کہ یہ کلام جو ہے، آپ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے اور مریم بی بی مریم کا بیٹا ہے، اس کو اللہ کا بیٹا مت بناؤ، متشابہات میں مت گھومو۔ تو اگلی آیت میں ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، ضرور تحقیق، البتہ تحقیق، کفر الذین، کفر کیا جن لوگوں نے، ان لوگوں نے، قالو کہتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، ثالثو، تین میں سے، ثلاثہ، تیسرا ہے، وما، اور نہیں، من الہ، کوئی معبود، الہ معبود، من کے میننگ ہے سے، لیکن ادھر نہیں ہے کوئی معبود، الا سوائے، الہ معبود، وہ الہ واحد، ایک معبود کے، سوائے معبود ایک کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک معبود کے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ وَإِلَّمْ، اور اگر نہیں،
و اور ان اگر لم کے میننگ نہیں ینتہو باز آئیں گے. ینتہو کے میننگ ہے باز آنا. اما اس سے یقولون وہ جو کہتے ہیں لیمسن الذین البتہ ضرور ہی ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو کفرو کفر کرتے ہیں منہم ان میں سے عذاب علیم عذاب ہے ان کے لیے دردناک. علیم دردناک. عذاب عذاب منہم ان میں سے یعنی جو کوئی نہیں باز آتا اس بات کہنے سے، یعنی جو کہتے ہیں کہ اللہ تین ہے، معبود تین ہے، نعوذ باللہ، تو وہ جو ہے وہ اس بات سے اگر باز نہیں آتے تو ضرور ہی ضرور ان کو پہنچے، وہ لوگ جو کافر ہیں ان میں سے، تو ان کو پہنچے گا عذاب دردناک. ان میں سے جو یہ کہتے ہیں، کافر ہیں جو ان میں سے مسلمان ہو گئے اور اللہ کا توحید کو مان گئے ہیں اور توحید کے ساتھ جو ہے وہ شرک نہیں کرتے، تو وہ جو ہے وہ دردناک عذاب ان کے لیے نہیں ہے. لیکن جو توحید کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اب عیسائی زیادہ تر کہتے ہیں ہم توحید پر ہے، لیکن توحید کے ساتھ ساتھ چونکہ ان کے بائبل میں، ان کے انجیل میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ توحید پر ایمان لاؤ، تو وہ توحید بھی کہتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے بی بی مریم کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی کہتے ہیں، نعوذ باللہ. وہ جو کہتے ہیں کہ تین میں سے تیسرا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، بی بی مریم اور اللہ، نعوذ باللہ، ان کو یعنی تین میں سے تیسرا، یعنی اللہ ان میں سے تیسرا ہے. اور نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود اس اکیلے واحد کے، یعنی ایک اللہ معبود ہے. بی بی مریم بھی اللہ کی بندی تھی، نیک بندی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ اور پیغمبر تھا، اللہ کا نیک بندہ جس کو اللہ نے اپنا پیغام دینے والا بھیجا تھا. پیغام بھیجتے تھے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا. وہ جو کچھ معجزے کر رہے تھے، جو مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے تو اللہ کے حکم سے کرتے تھے، اور اندھوں کو، پیدائشی اندھوں کو بھی وہ جو ہے ٹھیک کرتے تھے، اور ابرص کے مریضوں کو بھی وہ ٹھیک کرتے تھے. تو وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے، جو بھی اس کے معجزے تھے وہ سارے اللہ کے حکم سے ہوتے تھے. تو اللہ نے اس کو دیا تھا، وہ اللہ کے تابع تھا، وہ خود بھی اللہ کے تابع تھا اور دوسروں کو بھی کہتا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو. تو یہ لوگ جو اس کو اللہ جنہوں نے بنا دیا، تو پھر قیامت کے دن سزا کے لیے تیار ہو جائیں، اور اس دنیا میں بھی ان کی کوئی عزت نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مان جاؤ اللہ ایک واحد ہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا، نہیں باز آتا، تو پھر دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جائے. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق ختم ہوتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شعین قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا اللہ کل شعین قدیر. یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، میری استانی آپی جان کو، میرے گھر والوں کو، ہمارے سب کے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہم سب کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما. یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے. یا اللہ ہماری برائیاں، تکالیف، بیماریاں، پریشانیاں ہم سے دور کر دے. یا پروردگار، یا رب العالمین، تیرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یا اللہ ہمیں آسانی اور عافیت والے معاملات دے. یا اللہ اس
قرآن مجید کی تلاوت میں، اس کے زیر زبر پیش میں، تلفظ میں، ترجمے میں، تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ یا اللہ مقصد میرا اس کا ترجمہ سب کو پہنچانا ہے، تو یا اللہ جو دیکھتے ہیں اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ یا اللہ یا پروردگار یا رب العالمین یا اللہ کل شیء قدیر، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں، آمین ثم آمین۔